سب سے بڑا میرا کزن ہے. وہ ہمیں مارتا پیٹتا تھا اور ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا, میرے ساتھ بھی اور میری بہن کے ساتھ بھی. میرے چاچو اور میرے کزن تو ہمارے ساتھ ویسے زیادتی کرتے تھے. وہ مجھے اکثر کوش وڈیرے کے ڈیرے پہ چھوڑا تھا, وہاں پہ زیادتی وغیرہ میرے ساتھ کرواتا. جب میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی 1-2 بار کی, وہ کچرے کا علاقہ ہے, لیکن میں وہاں سے نہیں نکل سکتی. السلام علیکم, انسٹا نیوز سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ بشرا شکیل. ناظرین, یہ جو آپ خوبصورت نوجوان 19 سالہ لڑکی آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں, یہ لڑکی وہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کیا, جس نے اپنے بہن بھائیوں کی عزت کو روندا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچی نے لو میرج کی, گھر سے بھاگ کے شادی کی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس کے اوپر اس بچی نے اعتبار کیا, اعتبار کا صلہ اس کو یہ ملا, جس کے ساتھ اس نے شادی کی وہی لڑکا اس کو دھوکہ دے گیا اور اس کی قیمت وصول کرتا رہا. کیا معاملات ہوئے, کیسے یہ بچی یہاں تک پہنچی, کس طرح سے اس نے اپنے ماں باپ کی دہلیز کو پار کیا, اس بچی سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. کیا نام ہے بچے آپ کا؟ شہناز. عمر بتائیں اپنی. 19 سال. اچھا بچے, یہ بتائیے کہ کتنے مہینے پہلے آپ کو پیار ہوا, کتنے سال پہلے آپ کو پیار ہوا, اور پھر اس کے بعد اس پیار کا نتیجہ کیا ہوا؟ میری شادی کو 8 ماہ ہو گئے ہیں. اچھا. اور میں اپنی شادی سے 1 ماہ پہلے ہمارا رابطہ ہوا تھا. اچھا. جی. میں جب چھوٹی تھی تو میرے 4 سال کی جب تھی, میرے ابو فوت ہو چکے تھے. ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے, ہم صرف 2 بہنیں, چھوٹی میں ہوں, میری ایک بڑی بہن ہے. جب میرے ابو فوت ہو گئے تو میری امی نے دوسری شادی کر لی میرے چاچو کے ساتھ. جب ہم پہلے شہر میں رہتے تھے, سنجرپور شہر میں, وہ ستپت علاقہ ہے, وہاں ہم رہتے تھے. پھر ادھر سے میں نے 12 پڑھی ہوں, پھر ہم واپس گاؤں اپنے چلے گئے. جب ہم وہاں گئے تو میرے بڑے چاچو کا بیٹا تھا اللہ نواز, اس کا نام ہے, چاچو میرا وریام, اس کا بیٹے کا نام ہے اللہ نواز, سب سے بڑا میرا کزن ہے. وہ ہمیں مارتا پیٹتا تھا اور ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا, میرے ساتھ بھی اور میری بہن کے ساتھ بھی. زیادتی مطلب غلط کام کرتا تھا؟ جی. ناظرین, میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس بچی کو شادی کے بعد کچے کے علاقے میں رکھا گیا تھا, اور یہ وہاں سے بھاگ کے یہاں تک واپس آئی ہے. اچھا. جی. ہم کپڑے وغیرہ سلائی کرتے تھے تو میری دوست آئی, وہ کہنے لگی تمہارے چاچو, تمہارے کزن تمہارے ساتھ اتنی زیادہ زیادتی وغیرہ کرتے ہیں, یہ لو تم, میرے شوہر کا نام ہے شفیق, تم شفیق سے رابطہ کر لو, یہ بہت اچھا انسان ہے, تمہیں صحیح رکھے گا. میرے چاچو اور میرے کزن تو ہمارے ساتھ ویسے زیادتی کرتے تھے, بھائی ہمارا کوئی تھا نہیں, ابو بھی نہیں تھا. تو میں نے سوچا میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں, نکاح کر لیتی ہوں, میرا کوئی آسرا ہو جائے گا, کوئی سہارا بن جائے گا. اسی لیے میں نے اس سے رابطہ کیا. جب میں نے اسے رابطہ کیا تو اس نے مجھے کہا میں بہت پڑھا لکھا ہوں, میں نے 8-10 پڑھا ہوا ہوں, میرا موٹر سائیکل کا اپنا شو روم ہے, اور میں کمارا ہوں, میری پہلے شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا مجھے اس طرح بات کرنے صحیح نہیں لگتا, ہم نکاح کر لیتے ہیں. ہم نے بھاولپور ہائی کورٹ میں نکاح کیا. جب ہم نے نکاح کیا تو اس نے مجھے حق مہر میں 1 تولہ سونا اور 5 مرلے کا مکان 7 بعد میں لکھ کے دیا کہ میں تمہیں نام کو کروں گا, حق مہر میں. جب اس نے یہ سب کچھ لکھ کے دیا, ہم کورٹ میرج کے بعد میں اس کے گھر چلی گئی, کچے بھونگ کے علاقے, امت پناہ کوش کی بستی. جب میں وہاں گئی تو اس کے نہ ہی یہ پڑھا لکھا تھا, نہ ہی اس کا کوئی شو روم وغیرہ تھا, نہ کچھ, نہ اس کا کوئی کاروبار, نہ ہی یہ کوئی کام کرتا تھا. یعنی کہ آپ کو سبز باغ دکھا کے تو پھر آپ کو بھگا کے لے کے گیا؟ جی. جب میں وہاں پہنچی تو اس کے پہلے سے بھی ایک اور بیوی موجود تھی, اور اس کے 3 بچے بھی تھے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. اس کے پہلے 3 بچے بھی موجود تھے. اس کا ایک کچا سا ہی کمرہ تھا, اس کے دروازے تک بھی نہیں لگا ہوا تھا, اور باہر سے 4 دیواری بھی مکمل نہیں, 4 دیواری ہے بھی نہیں بالکل بھی, اس کے 4 دیواری کچھ بھی نہیں تھا. وہ 1-1.5 ماہ میرے ساتھ صحیح رہا. اس کے بعد میرے چاچو اور میرے کزنوں نے ہمیں پولیس کے ذریعے واپس اٹھوا لیا تھا. اس لیے وہ چاچو جو آپ سے زیادتی کرتے تھے پہلے؟ جی. چاچو میرا وریام, اس کا بیٹا اللہ نواز, انہوں نے ہمیں اٹھوا لیا. جب میں وہاں گئی تو تب میں 2 ماہ کی پریگننٹ تھی. 2 ماہ کی میں پریگننٹ تھی تو انہوں نے اسی حالت میں, نہ ہی میرا نکاح ٹوٹا ہوا تھا, نہ ہی میں پریگننٹ بھی تھی اس ٹائم, میں پہلے بھی نکاح میں موجود تھی, لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نہ کس مولوی کو بلایا نہ کچھ. انہوں نے کہا بس اس کا ہم نے انہوں نے پھوپھی کے بیٹے ماجد کے ساتھ میرا نکاح کر دیا. میں کہتی رہی میں پریگننٹ ہوں, میری ڈیورس نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے کہا نہیں بس نکاح ہے, نکاح پہ نکاح کر دیا آپ کا؟ جی. نہ کسی مولوی کو بلایا, نہ کسی کو بلایا. پھر میرے چاچو کا بیٹا اللہ نواز, اس نے میرے ہاتھ باندھے 4 بائی میں, میرے پاؤں باندھ کے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. میری بہن اور بہنوئی نے مجھے بھاولپور ہائی کورٹ میں رٹ کر کے کورٹ سبزل کی پولیس کے ذریعے مجھے اٹھوایا,
اور باولپور ہائی کورٹ میں کورٹ افضل کی پولیس نے مجھے پیش کیا. جب میں باولپور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی تو میں نے جج کے سامنے بیان کیا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میرا زبردستی نکاح کیا ہے. تو جج کے آرڈر پہ ہی میرے وکٹوریہ اسپتال باولپور اور وکٹوریہ اسپتال میں میرے DNA ٹیسٹ ہوئے, ہر چیز ہوئی. پھر اس کے بعد میں اپنے وکیل کے ساتھ ہی صدر تھانے میں گئی. باولپور صدر تھانے میں درخواست لکھانے کے لیے گئی. ان لوگوں نے مجھے سلپ دے دی, لیکن نہ ہی اب تیسرا ماہ ہو گیا ہے, نہ ان لوگوں نے درخواست جمع کی, نہ کچھ کیا, کچھ بھی نہیں ان لوگوں نے کیا, نہ ہی انہوں نے مجرموں کو پکڑا. حالانکہ ثبوت ہر چیز ہونے کے باوجود بھی الٹا پولیس ان لوگوں نے ہمارے پیچھے لگا دی. پولیس ہمیں بلیک میل کرتی رہی ہمارے پیچھے. پولیس کس بات میں بلیک میل کر رہی تھی؟ پیسے مانگ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ پیسے مانگ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی وہ ریٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, آپ لوگ ہمیں پیسے دے دیں. وہ ہمیں 2 لاکھ دے رہے ہیں, آپ 1 لاکھ دیں, ہم صرف آپ کے بہر سے گیٹ سے ہو کے واپس بہر سے چلے جائیں گے. جب میں واپس آ گئی تو میرے شوہر کو پتا تھا اس کے بھائی ہیں نہیں, اس کے کزنوں نے ساتھ زیادتی وغیرہ کی, اب اس کا کوئی سہارا نہیں رہا. جب میں اسے خرچہ وغیرہ مانگتی تو ایک اس کے ساتھ وہاں کا وڈیرا ہے پناہ کوش کی بستی کا, اختر کوش وڈیرا, ایک وہ میرے شوہر کا نام شفیق ہے. وہ خود ہی مجھے کہتا تھا اس کا پھوپھی کا ایک بیٹا ہے جانب, اور اس کا ایک خالہ کا بیٹا ہے محمد رفیق. آپ کے شوہر کا؟ جی, اور اس کا ایک ماموں کا بیٹا ہے, اس کا خود ماموں ہے محمد لطیف اور بابلہ. جب بھی میں اسے جب کہتی تو وہ مجھے اختر کوش وڈیرے کے ڈیرے پہ چھوڑا تھا, وہاں پہ زیادتی وغیرہ میرے ساتھ کرواتا اور کہتا میں کوئی کام وغیرہ کرتا نہیں ہوں, بس میں نے یہی سے پیسے لینے اور یہی سب کچھ کرنا. یعنی کہ آپ سے غلط کام کروا کے تو اس کے عوض جو ہے وہ پیسے وصول کرتا تھا؟ جی, اس کے ساتھ اختر کوش وڈیرا ملا ہوا تھا, اور تب میں پریگننٹ بھی تھی. اسے اس بات کا پتا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں, ہر چیز. جب میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی 1-2 بار کی, وہ کچرے کا علاقہ ہے, لیکن میں وہاں سے نہیں نکل سکی. وہ مجھے مارتا پیٹتا بھی تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا چلو ہم چلتے ہیں 7 کے بعد تمہاری دوائی لینے کے لیے. ہم لوگ 7 کے بعد جب دوائی لینے کے لیے آئے, ہم نے دوائی وغیرہ لی تو وہ ایک کوارٹر میں مجھے لے گیا. وہ اس کے ماموں کا کوارٹر تھا, لطیف کا, لطیف بابلے کا, وہ جس نے پہلے بھی میرے ساتھ زیادتی کی. جب میں وہاں پہ گئی اور تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا, ایک میرا شوہر, ایک اختر کوش وڈیرا وہاں کا جو ہے علاقے کا, ایک اختر کوش وڈیرا تھا, ایک اس کی پھوپھی کا بیٹا تھا جانب, اور ایک اس کا خالہ کا بیٹا تھا رفیق, اور اس کا ایک ماموں تھا لطیف. یہ سب موجود تھے, اور 2-3 کچے کے مزاری گینگ کے کچھ ڈاکو موجود تھے جنہیں اسلحہ وغیرہ بھی باندھا ہوا تھا اس جگہ پہ. تو ایک کمرے میں وہ بیٹھے, دوسرے کمرے میں بیٹھی. جب میں دروازے کے پاس باہر گئی تو سنا تو وہ مجھے 7 لاکھ میں بیچنے کی میرا شوہر خود بات کر رہا تھا ان ڈاکو کچے کے مزارین کو. جب میں نے یہ سب باتیں اس کی سنی, میں وہاں سے باہر نکلی. یہ 26 اگست کی شام کا واقعہ ہے, تب شام ہو چکی تھی, 7 کا ٹائم تھا. میں وہاں سے نکلی, میں 7 کے بعد جب وہاں سے نکل کے آئی تو نہ ہی میرے پاؤں میں جوتی تھی نہ کچھ, میں صرف ایک دوپٹے میں, میری جوتی وغیرہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی, نہ ہی میرے پاس کرایہ تھا. بس والے سے میں نے منت سماجت کی, اسے کہا میں نے کرایہ نہیں. اس نے یہی سمجھا شاید یہ کوئی مانگنے والی ہے یا کچھ ہے, اس کی جوتی وغیرہ ٹوٹی. میری حالت بھی اس طرح کی تھی. جب میں یہاں پہ پہنچی تو یہاں پہ آ کے مدرسے میں پناہ لی, اور ادھر ہی میں ایک مدرسے میں ہی رہ رہی ہوں. ادھر سے میں صرف ایک دوپٹے میں آئی تھی. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو کچے کا علاقہ ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے, یعنی کہ اگر وہاں پہ کچھ چلا جائے تو میرا خیال ہے کہ زندہ بچ کے نہیں آتا. آپ کیسے وہاں سے مطلب آ گئی صحیح سلامت؟ کیونکہ وہ مجھے وہ لے کے آیا تھا 7 کے بعد, وہاں پہ اس نے اس مزاریوں کو بیچنا تھا, وہاں پہ آگے وہ مجھے سیل کر رہا تھا. جب میں نے لوگوں کی باتیں سنی تو میں 7 کے بعد شہر سے بھاگی ہوں. کئی بار میں نے ادھر سے ان لوگوں کے علاقے, ان کے گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کی, لیکن میں نہیں بھاگ سکی, کیونکہ وہ ان کا سب کا اپنا ہی, خود آپس میں سب ملے ہوئے تھے, سب رشتے دار تھے. تو ادھر سے مجھے نکلنے میں بہت زیادہ مشکل ہوئی, ادھر سے میں نہیں نکل سکی, اس لیے میں 7 کے بعد شہر سے نکلی ہوں. اچھا, اب اس کے بعد آپ لاہور آ گئی, تو لاہور میں آپ مدرسے میں رہ رہی ہیں؟ جی, یہاں پہ مدرسے میں رہ رہی ہوں. یہاں پر جب میں آئی تو میں نے اجی صاحب سے بھی کئی بار ملنے کی کوشش کی, لیکن باہر سے سیکیورٹی گارڈ دھکے دے کے واپس بھیج دیتے تھے. 5-6 بار میں گئی ہوں, ان لوگوں نے ملنے ہی نہیں دیا. یہاں پہ آئے ہوئے مجھے 1 ماہ ہو گیا ہے. اچھا, 1 مہینے سے آپ دھکے ہی کھا رہی ہیں؟ جی. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے خود سے بھاگ کے شادی کی تھی اپنی پسند سے, جی. تو ابھی آپ کو کسی قسم کا کوئی پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نہ بھاگتی تو شاید آج میں یہاں پہ بھی نہ ہوتی؟ جی, مجھے پچھتاوا ہے کہ اتنا بڑا میں قدم نہ اٹھاتی تو آج میرے ساتھ اتنا کچھ نہ ہوتا, لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بیچ دیتے تو آپ کو پتا آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ جی, لیکن اتنا بڑا قدم بھی میری یہ
मेरे चाचू और मेरे कजनों की ज्यादती की वजह से मैंने उठाया। तो बेटे उसके लिए तो इदारे थे ना, आप वहाँ पे भी जा सकती थी, कहीं पे भी जाके कंप्लेन करती, या अभी जैसे आप वहाँ से भाग के आई हैं कच्चे के इलाके से, तो आप अपने चाचू के घर से भी भाग के आ सकती थी, कहीं पे पनाह लेती, यहाँ पे आती जैसे अभी आप रह रही हैं। मैं यही समझी कि मेरा निकाह हो जाएगा, मुझे कोई आसरा हो जाएगा, मैं कुंवारी लड़की कैसे किसी उस जगह पे जाऊं। जैसे अब हमारी पुलिस वगैरह सुन नहीं रही, कुछ भी कोई भी नहीं सुन रहा, तब भी हमारी किसी ने भी नहीं सुनी थी। अब भी हमारी जहाँ पे भी जाते हैं कोई दरखास्त वगैरह में नहीं। अब वही मेरा चाचू, वही मेरे कज़न अब मुझसे जान माल से मारने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। कह रहे हैं हम जहाँ भी देखेंगे उसे वहाँ पे मारेंगे। चाचू मेरा वरियाम, बड़ा चाचू है मेरा बड़ा कज़न है, उसका नाम है अल्लाह निवाज। जो आपके साथ ज्यादती करते रहे। जी, अच्छा अभी आप बताइए आखिर में कि अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ, मेरी यही आईजी साहब से अपील है, हुकूमत से अपील है, सबसे अपील है कि मेरे जो दुश्मन हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, उन्हें पकड़ा जाए, तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए कि कल को इस तरह किसी के साथ, किसी और के साथ वो और ना करें। आज लोगों ने मेरे साथ किया है, कल को हो सकता है किसी और के साथ भी करें। उन्हें पता चलना चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन कभी भी इस तरह से ज्यादती उन्हीं के साथ होती है। माजरत चाहती हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, जब बच्चियां खुद से अपने घर से कदम निकालती हैं और इस तरह के स्टेप लेती हैं कि 1 महीने की मोहब्बत के ऊपर यकीन करके और इतना बड़ा कदम उठा लेना, तो फिर इसी तरह से मतलब उनके मामलात होते हैं। अब मैं खुद बेटियों वाली, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला इस बच्ची के लिए आसानियां पैदा करे। ये बड़ा एक लेसन है उन बच्चियों के लिए भी जो ये नहीं सोचती हैं घर की दहलीज पार करने से पहले कि हम जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।